السلام علیکم ناظرین، سماعت ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو روز جزا کا مالک ہے۔ ناظرین، یہاں یہ دستور ہے کہ جو سچ بولے وہ غدار ہے۔ محب وطن کا سرٹیفکیٹ بھی مقتدر حلقے دیتے ہیں اور غداری کا سرٹیفکیٹ بھی مقتدر حلقے دیتے ہیں، لیکن جو حق پر ہوتے ہیں مقتدر حلقوں کو وہ باغی معلوم ہوتے ہیں، وہ ان کے بقول باغی ہوتے ہیں، اور باغی بھی اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں۔ جب فیض احمد فیض کو 1951 میں 4 سال کے لیے جیل ہوئی، انہوں نے جیل سے بھی ضمیر کی آواز کو بلند کیا اور اپنے قلم کی پکار کو مزید سر بلند کیا۔ انہوں نے اس وقت کہا، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ 4 سال انہوں نے اپنی جدوجہد جیل کے اندر سے بھی جاری رکھی، تاہم وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کی طرف سے غدار قرار پائے۔ اور کہتے ہیں دیے سے دیا جلتا ہے۔ فیض کے بعد حبیب جالب نے دستور کے عنوان سے نظم لکھی اور حبیب جالب بھی غدار قرار پائے، حالانکہ یہ نظم دستور کرپٹ بدعنوان لیڈروں نے بھی پڑھی، جن کے منہ سے یہ نظم جچتی نہیں، لیکن حبیب جالب نے اس نظم کو کمال انداز سے لکھا۔ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشی کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخ پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینے کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا فسوں، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں۔ چارہ درد مندوں کے مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اس نظم کے لکھنے پہ حبیب جالب بھی غدار قرار پائے۔ اس دیے سے ایک اور دیا جلا۔ حبیب جالب کے بعد احمد فراز آتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سامراج کے خلاف آواز اٹھائی، وہ بھی غدار قرار پائے اور انہیں زیر حراست رکھا گیا۔ 6 سال یورپ میں جلا وطنی کاٹنی پڑی، انہیں بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اور ایک پھر صدا بلند ہوتی ہے، اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں۔ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لغزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پالتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، ان انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ وہ قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کرتے ہیں۔ ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ وطن عزیز میں جس نے بھی سامراج کے خلاف آواز اٹھائی اسے باغی قرار دیا گیا۔ اب عمران خان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے اور گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یہ قومی حکومت کے نام پہ غدر کریں گے۔ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر اس نازک موڑ پہ قوم نے عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو اگلے 50 سال قوم ایک چکر ویو میں گھومتی رہے گی، منزل کوسوں دور ہو جائے گی، غداری کے سرٹیفکیٹس کی سیل لگ جائے گی، غداروں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ہماری جیلوں میں اکثریت ایسے قیدیوں کی ہی ہوتی ہے جو یا تو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، یا مسجد سے جوتے چوری کرنے والے، یا تندور سے روٹی چوری کرنے والے، سائیکل اٹھانے والے،
जेब काटने वाले और सरकारी फाइल सरकारी दफातर में आगे पीछे करने का मुआवजा लेने वाले, और कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जिन पे फुटपाथ पे सोने या किसी पब्लिक पार्क में लेट कर घास खराब करने का जुर्म साबित होता है। ये लोग जेल की कैदी जमीन पे लेटकर आज़ाद आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान से पूछते हैं, क्या हम वाकई इसी जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमसे सरजद हुआ? अगर इन लोगों ने आबदोजों के ठेकों में 33 लाख डॉलर रिश्वत ली होती, या इन लोगों ने 22,000 तनख्वाह में 50-60 हज़ार खुफिया प्लाट खरीदे होते, या ऑस्टन शहर के पोश एरिया में करोड़ों रुपए का घर लिया होता, अगर इनका नाम भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में होता, इन्हें भी जेल में मिनरल वाटर मिलता, हवालात और जेल में इन्हें ब्लड प्रेशर की दवाएं, शेव का सामान, कलफ शुदा कपड़े, नरम मुलायम स्लीपर, गाउन, किताबें और अखबार मिल रहे होते, केबल की सहूलत भी होती। इनकी अहलिया भी अदालत से इन्हें एक एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर फराहम करने की दरख्वास्त कर रही होती। इनका जुर्म यही है कि ये गद्दार हैं, इस मुल्क में रहकर भी अदना से अदना जुर्म किया, कोई बड़ा जुर्म ना कर सके और मादरे वतन से बेवफाई ना कर सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट टीवी।